اور یہ تمہیں کافی ہو جائے گا. ارے اللہ. تو اس میں بھی بڑی نا ایک ڈیپتھ ہے اس آنسر میں, اور واقعی ہی ذکر از دی آنسر آئی بلیو. اچھا کہیں ایسا بھی ہے کہ ذکر جو ہے یہ جو قحط آئے گا وہ ذکر کا قحط ہوگا یا کیا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا قحط ہوگا؟ کیا اس میں نہیں, وہ کلیئرلی حدیث میں آتا ہے عرفان بھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں, زمین اگائے گی لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا. اب اس پہ تھوڑا سوچا جائے عرفان بھی, تو اللہ نہ کرے اگر کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو گاما ریڈیشن ہے اس کی وجہ سے زمین ٹوٹلی بنجر ہو جاتی ہے. اگر کچھ اگے بھی تو وہ ریڈیشن کی وجہ اور سے نسلوں تک وہ کھانے قابل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو لیٹس سی, اسموک کا بھی ذکر ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام دا بگ اسموک, جو قیامت کے 10 سائنز ہیں. تو اس میں اب اسموک کو کچھ اسکالرس کو میں نے سنا ہے تشبیہ دیتے نیوکلیئر وار کی جو اسموک ہوتی ہے, بٹ اللہ نہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ایک اس کی نہ ہمیں خواہش کرنی چاہیے نہ انٹیسپیٹ کرنا چاہیے, بٹ یہ بھی ایک ویو ملتا ہے کہ مے بی کوئی نیوکلیئر وار نہ ہو جائے اس کے آنے سے پہلے, اس کی وجہ سے گلوبل فیمن نہ آ جائے, رائٹ. پھر ترکی کے جانے کا بھی ایک حدیث سے ہمیں ہنٹ ملتا ہے, اور اس کے بعد ری کانکر ہونے کا بھی ہمیں جو ہے وہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ وہ ری کانکر ہو جائے گا. تو بہت چیزیں ہیں عرفان بھی, اگر ہمیں جوڑیں نا سب کو, اف وی کنیکٹ دی پزلز, تو نظر آ رہا ہے کہ ٹائم قریب ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وی شوڈ مینٹلی پریپیئر, بیکاز 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے مسلمان امام مہدی کے ٹائم میں. ایک جو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرے گا انہیں, اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو کمفرٹ زون کے عادی ہیں, امام مہدی کو ریجیکٹ کریں, امام مہدی کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ اور اپوز کریں گے. یس, اپوز اینڈ آؤٹ رائٹ ریجیکشن فرام دا مسلمس. ایک ہے جو ان کو جوائن کر لے گا, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ وارز کا ٹائم ہے اور بڑا کلیئر ہے اس میں. وہ لوگ شہید بھی ہوں گے اور وہ کائنات کے ون آف دا گریٹ شہداء میں سے ہوں گے حدیث میں. ایک وہ ہیں جو ان کی روڈ کریٹ کریں گے, سپورٹ سسٹم کریٹ کریں گے, اور اللہ کرے ہم ان میں سے بن جائیں کہ وہ جو روڈ ہے اس میں شاید کوئی کنکری ہماری طرف سے ڈل جائے, کوئی تھوڑا حصہ ڈل جائے. تو اسی لیے عرفان میں اٹس ہائی ٹائم, یہ مارنا پڑتی ہے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کہ جاگ جاؤ. مطلب کلیئر ہو جائے, تمہیں پتہ لگ جائے کہ کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا خیر خواہ اور کون دشمن ہے تمہارا. تو یہ مار ہمیں پڑ رہی ہے, ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں چیزیں. ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو پھر اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہماری جنریشنز کا کیا بنے گا. تو اٹس ہائی ٹائم ہم اپنی جنریشن کو تیار کریں انشاءاللہ. تو آپ جب ایسی ساری باتیں کرتے ہیں اسی قسم کی, تو یہ باتیں جو ہے ہمیں ممبر سے نہیں مل رہی ہیں. یہ جو پریپریشن ہے یا یہ تیاری کا جو عمل ہے وہ سارا وہاں پہ سے اگین انفارچونیٹ کہ نہیں ہو رہا. تو جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے؟ ذاتی نوعیت کا سوال. ابھی تک تو الحمدللہ نہیں, بیکاز آئی بلیو کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ماشاءاللہ ایون گورنمنٹ اور ہمارے آرمی اور ایئر فورس کا جو ادارہ ہے وہ اسلامک مائنڈیڈ ہی ہے الحمدللہ. اینڈ دیر آر ویری گڈ پیپل آؤٹ دیئر. ملاقاتیں بھی ہماری ہوتی ہیں تو وہ ان میں وہ جذبہ, وہ اسپرٹ, پیشن نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیو پالیٹکس اتنی کمپلیکس ہے آج کی دنیا کی, یو نو اباؤٹ اٹ, کہ شاید ایکشن نہیں لے پا رہے لیکن دا ول از دیئر, دا ڈٹرمنیشن از دیئر. تو الحمدللہ ایز سچ اپوزیشن تو ابھی تک نہیں آئی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. باقی ممبر پہ میرا خیال اب آواز اٹھنا شروع ہو رہی ہے عرفان بھی. مجھے پتہ لگا ہے خود جو خطیب ہیں اس پہ کافی آج کل بات کر رہے ہیں, بٹ وہی بات ہے سائنرجائز ہونے کی ضرورت ہے, سائنرجی کریٹ کرنے کی, تبھی ایک میسو چینج آئے گی. اگر اپنے اپنے کونوں میں رہ کے کام کریں گے, ملیں گے نہیں اکٹھے, جیسے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا ویژن سیم ہے, تو ملنا چاہیے آپس میں, بیٹھنا چاہیے اکٹھے, ڈسکشنز ہونی چاہیے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ہم ملیں, مدارس کے ساتھ ملیں, مساجد کو ایکٹیو کریں, اور انٹلیکچوئل آرگومنٹس آئیں, ایکڈیمک آرگومنٹس آئیں. یہ نہیں کہ بس ایک وہ کوک کی جھاگ کی طرح ایک جوش پیدا کیا جا رہا ہے اور ادروائز ایمپٹی ایکشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, ہمیں ایکڈیمکلی اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو انٹلیکچولی اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ سائنرجی کے ساتھ آئی بلیو کریٹ ہوگا. اور مطلب یہ سینرجی اور سارا کچھ مطلب تسی لانگ ٹرم سلوشن دسی جا رہے ہو, کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. اور شارٹ ٹرم سلوشن جو ہے وہ یہی اسی قسم کا شاید سمجھ آتی ہے کہ جتنی جلدی آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور جب اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے لوگوں سے کنیکٹ کروانا شاید شروع کروا دیتا ہے کہ زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آسان ترین شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا, آپ جو اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں, ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو بھی ہو جاتا ہوگا ان کی باتیں سن کے, ان کی چیزیں سن کے, آپ کو بھی 2 دن نیند نہیں آتی ہوگی جو مسائل سارے وہ دیکھتے ہیں اس میں.
تو کیا کون سے ایسے عملیات ہیں، کون کون سے ایسے وظائف ہیں آسان سے جو بچہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور ان چیزوں سے نکل سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ بالکل عرفان میں اس سے پہلے وہ شارٹ ٹرم سلوشن پہ ہو رہی تھی یا بات، تو دیکھیں سب سے شارٹ ٹرم سلوشن تو یہ ہے، سورہ تحریم میں اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اپنی فیملی والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جنات اور پتھر ہیں۔ تو دیکھیے شارٹ ٹرم جنات اور سلوشن پتھر، میرا خیال ہے، میں تھوڑا سا جنات مکس کر رہا ہوں، انسان جنات پتھر یا انسان یا پتھر، اینی وے پوائنٹ از کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو تو بچاؤ نا، باقی کی چیزیں تو چلیں سیکنڈری ہیں، بعد میں ہے کہ آواز ریز کرو، سوسائٹی میں ایکٹیو ہو۔ دیکھیں شارٹ ٹرم یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو تو سیو کریں نا، آپ اپنے ایمان کو تو بلڈ کریں نا، آپ تو دین کی طرف آنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کو بچائیں اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو آپ نے سوال پوچھا، سوری میرے مائنڈ سے دوسرا جو سوال کون آپ نے سے ایسے پوچھا، وظائف ہیں، ایسے وظائف، جی عمل ہیں جو عام بچہ بالکل۔ بھی ہر وقت ہر موقع پہ کر سکتا ہے؟ میرا خود بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے اس پہ عرفان بھائی، اور کئی نوجوانوں کو ہم نے جب یہ ریکمینڈ کیا تو بڑی سکسیس سٹوریز ہیں اس کے اوپر کہ دیکھیں اٹس ویری ایزی، آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جب آپ فل ڈسٹریکٹڈ ہیں اور لاسٹ ہیں اور اوور ویلمڈ ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے، تو دس از دی ہائی ٹائم، دل کا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے فل غم کا، اور اس میں ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے۔ آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ وضو کرو، اللہ اپنے آپ کو ذرا فورس کرو، ٹھیک ہے، سمجھاؤ، پش کرو، وضو کر کے بس مصلے پہ بیٹھ جاؤ، دیٹس آل، کچھ نہ کرو، موبائل سائٹ پہ رکھ دو، کوئی تم ذکر بھی نہ کرو، بس مصلے پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دل ہی دل میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو، اور بیٹھے رہو بیٹھے رہو، اور آپ دیکھنا کہ آہستہ آہستہ کنیکشن بلڈ ہوگا۔ اس کے بعد ذکر اذکار بھی ہے، لیکن عرفان میں یہ جو کنیکشن ہے نا، دیکھیں ذکر اذکار ہم کر لیں بٹ کنیکشن مسنگ ہو، وہ فیلنگ مسنگ ہو کہ رب محبت کی نگاہ سے عرش کے اوپر بیٹھ کے، عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے محبت کی نگاہ سے، اور ہمیں کہہ رہا ہے لٹرلی کہ یو آر انڈر مائی آئیز، مطلب تم میری نظروں میں ہو۔ تو وہ کنیکشن جب بلڈ ہو جاتا ہے نا عرفان بھائی، تو دل کو جو تقویت اور روح کو جو تقویت ملتی ہے، اس کے بعد آپ کریں انشاءاللہ، جب آپ کو ایک کانفیڈنس ملے کہ ہاں میرا رب جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نظروں میں، پھر ہم بہت سی چیزیں، 2 نفل پڑھیں اٹھ کے، اللہ سے مدد مانگیں، روئیں اللہ کے آگے، سب کچھ بیان کر دیں، جیسے دوست کو بیان کر دیں کہ اللہ بس ہوئی، میں نہیں بچ سکتا، اللہ اتنا فتنہ ہے، اتنی گہما گہمی ہے، میں لاسٹ ہوں، لیکن تو اسٹرینتھ دے گا تو میرے سب بس کچھ ہو میں سکتا نہیں ہے، ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ارے اللہ۔ اللہ ہوگا۔ تو بس جب کھل جائیں گے نا آپ، وہ کھول کے اللہ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں آپ کا ذکر کا بھی دل کرے گا، انشاءاللہ آپ کا دین کی طرف آنے کا بھی کرے گا، بٹ اس کو ڈیلی کریں۔ گورے دیکھیں یوگا ڈیلی کرتے ہیں، دیٹس یوگا از نتھنگ عرفان میں، یو جسٹ ہیو ٹو سٹ ان سائلنس اینڈ دیٹس اٹ، اور سانس آپ نے لینے ہیں ڈیپ، اور ذرا فوکس ہونا ہے، مائنڈ فل ہونا ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مصلے پہ بیٹھو، آپ کو باقاعدہ ایک دروازہ کھلتا محسوس ہوگا وضو کی حالت میں، جب آپ مصلے پہ بیٹھ جاؤ گے، رحمت کا دروازہ، لٹرلی ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر آپ کو جو پازیٹیو انرجی ملتی ہے اس جگہ پر بیٹھ کے، تو یہ کر کے تو دیکھو نا، اتنا تو پش کرو اپنے آپ کو، یہ تو نہ کہو میں اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت زبردست پاورفل سولوشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اذکار بھی ہیں، استغفر اللہ کرو بہت زیادہ، ذکر جو ہے وہ دل کے میل کو دھوتا ہے، تو سوتے سوتے کرو استغفار۔ بہت سے لوگوں کو آج کل نیند نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ چھوڑو، فوکس ہو کے استغفر اللہ شروع کر دو سوتے سوتے، کہ اے رب معاف کر دے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کیوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ڈیفینیٹلی آئے گی، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے عرفان بھائی۔ باقی دعاز ہیں ڈپریشن انگزائٹی کی، وہ آپ ٹرائی کریں، ڈیفینیٹلی دے ورک، اور اگر اف یو کین سیک ہیلپ، کاؤنسلنگ، اور کسی مینٹور کے ساتھ کنیکٹ ہونا، کسی موٹیویٹڈ بندے کے ساتھ کنیکٹ ہونا، پلیز ڈو سو، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پاورفل سولوشن